السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جادو میں کیا ہوا۔ یہاں بھی میری ضرورت تھی۔ مشکلات میں گھرے لوگ آتے، اپنے دکھ درد بیان کرتے، آسمانی رہنمائی میں جو کچھ ذہن میں آتا انہیں بتا دیتا۔ اس میں میرا کوئی دخل نہ تھا۔ کئی بار مراقبہ کر کے اکرام کے اعتراض کا حل مانگا، مگر خاموشی رہی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ خانقاہ کا ماحول بے حد پروکار ہو گیا تھا۔ ہم پر اب کوئی قید نہیں تھی۔ راتوں کو باہر نکل آتے تھے، کھلی فضا میں عبادت کرتے تھے۔ ایک رات میں تنہا باہر نکلا اور تاروں کی چھاؤں میں دور دور تک پرسکون ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ فاصلے پر میں نے ایک ٹیلے پر کچھ تحریک دیکھی۔ غور کیا تو پہچان گیا، یہ نادر حسین تھا۔ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دکھ ہوا، نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمدردی ابھر آئی اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرے قدموں کی چاپ پر بھی اس نے گردن نہیں گھمائی اور اسی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ نادر حسین کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ مگر میری آواز پر بھی اس نے جنبش نہیں کی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خوف کا احساس ابھرا۔ میں نے اسے زور زور سے جھنجھوڑا، لیکن وہ سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ میں نے ان آنکھوں میں جھانکا اور میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب تھیں، پوری آنکھوں میں سفید ڈیلے چھائے ہوئے تھے۔ مجھ پر کب کبھی سی تاری ہوگی۔ ایک عجیب سا خوف مجھ پر مسلط ہو گیا اور میں اسے اسی طرح چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا۔ دوسری صبح فجر کی نماز کے بعد اکرام سے رات کے اس واقعے کا تذکرہ ہی کرنا چاہتا تھا کہ اکرام نے کہا، نادر حسین سے کتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی مسعود بھائی؟ بہت دن سے ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن کچھ عجیب سی کیفیت ہوگی اس کی۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اکثر چلچلاتی دھوپ میں سے سورج کی طرف منہ اٹھائے کھڑے دیکھا ہے۔ کئی بار راتوں کو جاگا تو کبھی اسے کھڑے ہوئے پایا، کبھی ساکت بیٹھا ہوتا ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں رات کو باہر نکلا تو وہ کچھ فاصلے پر ٹیلے پر کھڑا تھا۔ میں نظر انداز کر کے آ گیا۔ صبح کو نماز کے بعد بھی اسے کھڑے ہوئے پایا، پھر ساری دوپہر وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے نہیں بتایا تم نے؟ بس بھول گیا۔ اللہ نہ کرے اس کا ذہنی توازن متاثر نہ ہو کیا ہو۔ کیا کیا جائے؟ تلاش کرواؤ اسے، بہت دکھی انسان ہے، میں نے کہا۔ اکرام کو رات کا واقعہ سنانے کا خیال یکسر ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہم باہر آگے، پوری خانقاہ میں نادر حسین کو تلاش کیا، وہ نہ ملا۔ تب مجھے اس ٹیلے کا خیال آیا اور اکرام کو ساتھ لے کر میں اس ٹیلے کی طرف چل پڑا۔ نادر حسین وہاں بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے یہاں آ کر اکرام کو گزری رات کا واقعہ بتایا۔ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا یہ مطلب نہیں بھیا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیوانگی دوسری بات ہے، مگر آنکھوں کا بدل جانا۔ مسعود بھائی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہیں اور معاملہ نہ ہو۔ اور معاملہ؟ یہ خانقاہ مصنوعی ہے، یہاں کسی بزرگ کا دخل نہیں ہے، یہاں کوئی یہاں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے، خاص طور سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ نادر حسین کی کیا کیفیت ہے۔ میں اکرام کا اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن نہ جانے دل اس سے اتفاق کیوں نہیں کر رہا تھا۔ نادر حسین کہیں بھی نہیں ملا۔ ہم واپس آ گئے۔ آج عرضیہ لکھنے کا دن تھا۔ حسب معمول اس کام پر بیٹھ گئے۔ یہ بھی باقاعدہ کام ہوتا تھا۔ حاجت مند انہی روایات کے ساتھ آتے تھے اور سورج ڈھلے خانقاہ خالی ہو جاتی تھی۔ ہم نے روایات کی تردید نہیں کی تھی، انہی پر عمل کر رہے تھے۔ خانقاہ خالی ہو چکی تھی۔ اکرام تمام عرضیاں ترتیب دے چکا تھا۔ کوئی 8 بجے ہوں گے، اچانک شامی بدحواس ہمارے پاس دوڑا چلا ہے۔ اس کی کیفیت بے حد خراب تھی۔ سفید دھونکڑی بنا ہوا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بات منہ سے نہیں نکل رہی تھی۔ مسعود بھائی کیا ہوا؟ کیا بات ہے شامی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ بڑا بابا قتل کر دیا گیا، کسی نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی لاش قبر پر پڑی ہوئی ہے۔ سر الگ کر دیا گیا، ہاتھ پاؤں الگ الگ پڑے ہوئے ہیں، ساری قبر خون میں ڈوبی ہے۔ بڑا بابا مار دیا گیا مسعود بھائی، بڑا بابا مار دیا گیا۔ میں چراغ جلانے گیا تھا۔ میں نے شامی کی آواز رند گئی، میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ کرام بھی سکتے میں رہ گیا تھا۔ بمشکل تمام میں نے شامی سے کہا، آؤ۔ ہم تینوں لڑکھڑاتے قدموں سے خانقاہ کے حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں قبر تھی۔ باہر کا ماحول سنسان تھا، بیرونی لوگ تو سر شام چلے جاتے تھے، خانقاہ کے باسی بھی اپنی کمین گاہوں میں گھس جاتے تھے۔ یہ لوگ اب کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن سنا یہ گیا تھا کہ زیادہ تر لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ باقی ان کے معمولات کیا ہیں یہ تفصیل سے نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ ہم تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے خانقاہ کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ چراغ جل رہا تھا، اس کی پیلی روشنی میں نادر حسین اور بڑے بابا ایک دیوار کی طرف پست کیے دوزانوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بدن ساکت تھا، ہمارے قدموں کی آہٹ پر بھی اس کے اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حیران نظروں سے شامی کو دیکھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ تو نہیں تھا، مگر شامی کی آنکھیں حیرت سے چڑی ہوئی تھی، وہ چکرا رہا تھا۔ اکرام بھی تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شامی نے بمشکل کہا، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا مطلب؟ گویا اب بھی؟ میں نے کہا، میں اندھا تو نہیں ہوں، میں نے خود دیکھا تھا۔ ارے میرے مالک خون بھی نہیں ہے، مگر اس وقت گردن یہاں پڑی تھی، ہاتھ پاؤں وہاں، اور دھڑ قسم کھا رہا ہوں میں۔ بڑا بابا میں اندھا دھند آگے بڑھا اور نادر حسین کے قریب پہنچ گیا۔ بڑے بابا تم ٹھیک ہو؟ وہ نادر حسین کے سامنے پہنچ گیا، پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ چھل کر ہم پر آ رہا۔ اکرام نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ آنکھیں شامی کا بدن کانپنے لگا، وہ جھومنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اکرام ہی کو اسے سنبھالنا پڑا تھا، وہ آنکھیں بڑبڑاتا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہم دونوں پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں۔ اکرام نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ میں آگے بڑھ کر اکرام کے پاس پہنچا اور شامی کو سنبھال لیا۔ باہر لے چلو، میں نے کہا۔ اور وہ؟ اکرام نے نادر حسین کے بارے میں کہا۔ اسے فی الحال چھوڑ دو، آؤ۔ میں نے شامی کو سنبھال کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔
کچھ دور چل کر شامی کو پتھر کی سیل پر لٹا دیا گیا. اس میں ہوش کے آثار نظر آ رہے تھے. چند لمحات کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی. کچھ دیر ہر احساس سے آری رہا, پھر چونک پڑا, ہمیں دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا. ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اس نے ماحول کا جائزہ لیا, پھر بولا, خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, میں خوش و حواس میں تھا. لاش خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور بڑے بابا کے اعضاء الگ الگ پڑے ہوئے تھے. میں تو دہشت کھا کر بھاگا تھا, مگر بعد میں پھر مسعود بھائی, خدا کی قسم میں نے بڑے بابا کی آنکھیں دیکھی. اف میرے خدا, کیسی بھیانک آنکھیں تھیں. ان میں پتلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا, بس سفید سفید ڈیلے چمکتے ہوئے ویران. شامی نے جھجری لے کر کہا, اسے اس کے حال پر چھوڑ دو شامی. مگر یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ میں تو آئے. اب آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے مسعود بھائی. یہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. بڑے بابا میں ایک دم تبدیلیاں آئی ہیں. پہلے اس نے نماز شروع کی, پھر تہجد پڑھنے لگا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے سونا چھوڑ دیا, راتوں کو نماز پڑھ رہا تھا. نماز نہیں پڑھا تھا تو چاند پر نظر جمائے بیٹھا ہوا تھا. دن میں دوسروں سے چھپ چھپ کر یہ عمل کرتا ہے. اس کا رنگ کالا پڑ گیا, صحت بھی خراب ہو رہی ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا. اور اب میرا خیال ہے مسعود بھائی, میرا خیال ہے کہ شامی رک گیا. ہاں کیا خیال ہے تمہارا شامی؟ اس پر اثرات ہو گئے, کسی جن کا سایہ یا کسی روح کا. پھر بولو کیا کریں, میں نے پوچھا. میں تو بہت چھوٹی عقل کا آدمی ہوں مسعود بھائی, بس دعا کر سکتا ہوں اس کے لیے, اور اب تو مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی خوف آئے گا. اللہ مالک ہے شامی, میرے خیال میں سے پریشان نہ کیا جائے. دیکھو اللہ کی کیا مرضی ہے, جاؤ آرام کرو. اب اس کی ٹو میں نہ رہنا, اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. شامی نے کوئی جواب نہیں دیا, اپنی جگہ سے اٹھا, لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ گیا. میں اور اکرام خاموش بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر کے بعد اکرام نے کہا, اسے اتنی بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے, آؤ چلیں. میں نے کہا. اکرام سمجھ گیا کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا. چنانچہ آرام کا پہنچ کر بھی اس نے سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہا, مگر میں مطمئن نہیں تھا. کچھ معلوم ہونا چاہیے مجھے اس بارے میں. میری رہنمائی تو مجھے بخش دی گئی تھی. درود پاک کا ورد کیا اور آنکھیں بند کر لی. دل میں یہ خواہش کی کہ مجھے نادر حسین کی کیفیت کے بارے میں علم ہو جائے. رات بھر کوشش کرتا رہا, لیکن دماغ سادہ رہا. روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اٹھ گیا. اب کوئی تردد نہیں تھا, میرا ان حالات سے لا علم رہنا مناسب تھا. اس سے یہی احساس ہوا تھا, اور اب مجھ پر لازم تھا کہ ان معاملات کی قرید نہ کروں. جو کام مجھے سونپا گیا ہے خاموشی سے اسے سر انجام دوں. حالانکہ بہت مشکل مرحلہ تھا, لیکن اب جو کچھ بھی تھا معاملات سے فراغت کے بعد عرضیوں کے حل دریافت کرنے بیٹھ گیا. یہ سلسلہ اسی انداز میں چل رہا تھا. اس میں تبدیلی کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی. ہاں جو تبدیلیاں ہو گئی تھیں وہ دل ہشکن تھیں. مثلا اب لوگوں کو فریب دے کر ان کی جیبیں خالی نہیں کرائی جاتی تھی. کوئی اپنی خوشی سے کچھ لے آتا تو مال خانے میں جمع کر لیا جاتا. یہاں جو لوگ موجود تھے ان کی ضرورتیں بھی تھیں. اس کے علاوہ سنتوہان کا خاتمہ ہو گیا تھا. اس کے گروہ کے جو افراد تھے وہ عبادت الہی میں مصروف نظر آتے تھے. ان میں کچھ ایسے تھے جن کے گھر بار مختلف بستیوں میں بکھرے ہوئے تھے. ان کی ضرورتیں بے شک پوری ہوتی تھی, لیکن ان کے لیے مال خانہ بہت وسیع تھا. شامی پورے دن نظر نہیں آیا. دوسرے اور تیسرے دن بھی وہ نظر نہ آیا. تو میں نے ایک دوسرے آدمی سے پوچھا, شامی کہاں ہے؟ بیمار ہے. ارے کیا ہو گیا؟ چوتھا دن ہے, بخار سے پھونک رہا ہے. بستی کے ڈاکٹر صاحب سے روز دعا آ رہی ہے, مگر اسے تو سرسام ہو گیا. مجھے بتایا بھی نہیں کسی نے. بڑا بابا کہاں ہے؟ وہ بھی بالکل غائب ہے, 4 دن سے نظر نہیں آیا. میں حیران رہ گیا تھا. شامی کا بخار تو سمجھ میں آ گیا, اس کے دل پر دہشت بیٹھ گئی تھی, مگر یہ نادر حسین کہاں غائب ہو گیا؟ شامی کو دیکھنے چل پڑا. لاغر ہو گیا تھا, چہرہ سرخ تھا, گردن کی رگیں پھلی ہوئی تھی. پانی دم کر کے پلایا, آیات الہی پڑھ کر پھونکی, تسلیاں دی اور پرسکون رہنے کی تلقین کر کے واپس آ گیا. دوسرے دن اٹھ کر بیٹھ گیا تھا. شامی 2-1 دن میں بالکل تندرست ہو گیا. پھر اس نے کہا, بڑے بابا کا کوئی پتہ نہیں ہے مسعود بھائی؟ ہاں نظر نہیں آیا. آپ اجازت دے تو اسے تلاش کروں؟ تمہاری خوشی ہے, میں نے کہا. شامی چلا گیا. میرے معاملات اطمینان بخش تھے, ہلکے اللہ کو فائدے پہنچ رہے تھے. دکھی دل والے اپنے مسائل لے کر آتے. میں حسب توفیق مخصوص انداز میں انہیں مشورے دیتا اور اللہ کے فضل سے انہیں فائدے پہنچے. اب بورے شاہ کی اس خانقاہ کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا تھا. آنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی. شاید 4-5 دن مزید گزر گئے, مگر ایک دن شام سورج ڈھلے شامی نادر حسین کو تلاش کر کے لے آیا. مجھے اطلاع ملی تو میں سے ملنے چل پڑا, لیکن نادر حسین کو دیکھ کر میں چونک گیا. لباس نام کی کوئی شے نہیں تھی اس کے بدن پر. سل کے بالوں میں کیچڑ اٹی ہوئی تھی, داہنے رخسار پر زم کا نشان تھا, آنکھوں میں نیم غنودگی کسی کیفیت تھی. اس کے جسم کو رسیوں کے ذریعے ایک چٹان سے کس دیا گیا تھا. بہت سے لوگ اسے دیکھ کر رو رہے تھے. ارے یہ کیا؟ بڑا بابا پاگل ہو گیا مسعود بھائی, بڑا بابا پاگل ہو گیا. مجھے راجن پور کے بازار میں ملا, بچے پتھر مار رہے تھے اور یہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے بیٹھا تھا. کپڑے بھی نہیں تھے اس کے بدن پر. ہم بڑی مشکل سے باندھ کر لائے ہیں. وہ لوگ مجھے بتانے لگے. میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. کچھ نہیں جانتا تھا میں اس کے بارے میں, اور شاید جستجو کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اب کیا کریں مسعود بھائی؟ شامی نے پوچھا. میری سمجھ میں تو خود نہیں آ رہا, جیسا تم مناسب سمجھو, میں نے بے بسی سے کہا. اگر ہم نے اسے باندھے نہ رکھا تو یہ پھر بھاگ جائے گا. بڑی مشکل سے ملا ہے, کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اسے. ایک اور شخص نے کہا. وہ سب اس کے لیے مضطرب تھے, افسردہ تھے, رو رہے تھے. میں معلومات کروں گا, ہم بڑے بابا کا علاج کرائیں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس وقت ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی. تم سب اپنی رائے دو, میں اکیلا ہی بولے جا رہا ہوں. تم جو کچھ کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو شامی. ہم سب اس کی نگرانی کریں گے, اس کی خدمت کریں گے, جس طرح بھی بن پڑا اس کا علاج کریں گے. ان لوگوں نے خود ہی سارے معاملات طے کر لیے, میں نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی. ہم وہاں سے چلے آئے. رہائش گاہ میں آ کر اکرام نے کہا, مسعود بھائی ایک بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے, اجازت ہو تو پوچھ لوں؟
کہو آپ اس سے کچھ غیر فطری بے اتنائی برت رہے ہیں. حالانکہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ ہر شخص کے لیے مصرف ہو جاتے ہیں، اس کی مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں. پھر نادر حسین تو وہ ہے جس نے آپ کے حکم پر اپنے سارے برے کام چھوڑ دیے. وہ سنتوہان کے نام سے ڈاکے ڈالتا تھا، برے شاہ کے نام سے. اکرام نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا. میں نے گہری سانس لے کر کہا، بارہا میں نے تمہیں بتایا اکرام، میں نہ درویش ہوں، نہ عامل، نہ ولی. ایک گناہ گار ہوں، اتنا بے بس ہوں، خود اپنے درد کا درمان نہیں پا سکا. بس رہنمائی ہو جاتی ہے، سمجھا دیا جاتا ہے اور میں بعمل ہو جاتا ہوں. اس بارے میں کچھ سمجھایا نہیں گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں مسعود بھائی. اکرام نے شاید میرے لہجے کی تلخی محسوس کر لی تھی. نادر حسین کو روز ہی دیکھنے جاتا تھا. وہ رسیوں سے بندھا رہتا تھا، بہت کم کھاتا پیتا تھا، شامی واقعی سے بہت چاہتا تھا. وہی اس کے لیے سب سے زیادہ مرتا تھا. اس کی گندگی صاف کرتا، چہرہ دھلاتا. 2-3 بار اس نے اسے لباس پہنایا، مگر وہ ہمیشہ لباس پھاڑ دیا کرتا تھا. اس دوران خانقاہ کے معاملات بدستور چل رہے تھے. میں نے یہ شعبہ سنبھالا ہوا تھا اور اپنا کام سر انجام دے رہا تھا. کچھ لوگ جو سنتوہان کے ساتھی تھے خاموشی سے چلے گئے تھے، کیونکہ اب یہاں رہنے میں مالی فائدہ نہیں تھا. لیکن خانقاہ کی شہرت مسلسل بڑھ رہی تھی. بہت دور دور سے لوگ آنے لگے. تقریباً سبھی کو فائدہ پہنچ جاتا تھا. رنج و غم و مشکلات سے نڈھال انسان اپنی مشکل کا حل چاہتے تو احترام و عقیدت میں ڈوبے ہوئے آتے، تحفے تحائف نذرانے لاتے. انہی سے خانقاہ کی ضرورتیں پوری ہوتی. پھر ایک دن شیخ مغیث الدین آئے، پریشان حال، برے احوال. اپنی بیوی و والد کو ساتھ لائے تھے. بیوی دماغی مریضہ تھی، اس کی وجہ سے سخت پریشان تھے. خانقاہ کے خصوصی نظام پر ان کی آواز سنائی دی، یا ولی، یا بزرگ، میری مشکل دور کر دیں. بہت پریشان ہو چکا ہوں، زندگی عذاب ہوگی میری. بے بسی کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. میری بیوی دماغی مریضہ ہو گئی ہے، نظام حیات درم برم ہو گیا ہے، نہ جانے کہاں کہاں علاج کر چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کے قدموں میں حاضر ہوا، مجھے میری مشکل کا حل بتا دے ولی. آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا، اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک مشکل دور نہیں ہو جائے گی. بڑی پردرد آواز تھی. میں نے عرضی لکھ لی. پھر شاید کسی دوسرے شخص کو بلایا گیا تھا. اسی رات شامی میرے پاس آیا، کہنے لگا، ایک مشورہ چاہتا ہوں مسعود بھائی. کیا؟ خانقاہ کے انداز بدل چکے ہیں. اب یہاں وہ نہیں ہوتا جو کبھی ہوتا تھا. ہم تو دوسری ہی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے دور رکھتے تھے. پریشان حال لوگ دور دور سے آتے ہیں، اپنی مشکل کا حل چاہتے ہیں. ان کے پاس قیام کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اگر آپ انہیں خانقاہ کے احاطے میں پڑا رہنے کی اجازت دے دیں تو کیا حرج ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں خاندان کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں. کون ہے؟ ان کا نام شیخ مغیث الدین ہے. بوڑھے باپ پاگل بیوی کا ساتھ آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں اور قیام کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. خانقاہ میں قیام کی اجازت مانگی تو ہم نے منع کر دیا. بیچارے خانقاہ سے دور ایک درخت کے نیچے جا پڑے ہیں. کہتے ہیں مجبوری ہے، کوئی ٹھکان نہیں ہے ان کا. ایسی کسی مشکل کے شکار شخص کو اگر اجازت دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی گوشے میں پڑے رہیں گے. آپ کی اجازت ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا. شامی چلا گیا. شام کے کھانے کے بعد میں اور اکرام ٹہلنے نکلے تو ہم نے 3 افراد پر مشتمل اس خاندان کو ایک گوشے میں فروکش پایا. یوں ہی دریافت حال کے لیے ہم دونوں ان کی طرف چل پڑے. ہمارے قریب پہنچنے سے قبل شیخ صاحب اڑ کر ہمارے پاس آ گئے. عاجزی سے بولے، میاں صاحب تھوڑا سا پانی عنایت ہو سکتا ہے؟ اشد ضرورت ہے، ورنہ تکلیف نہ دیتا. کیوں نہیں، برتن ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں. مجھے جگہ بتا دیجئے، میں لے آؤں گا. آپ برتن دے دیں، میں نے کہا اور پھر اکرام کو پانی لینے کے لیے بھیج دیا. اگر ضرورت ہو تو کچھ دیر تشریف رکھیے، بڑا بے بس انسان ہوں میں، دل میں شدید گھٹن ہے. شیخ صاحب نے کہا. میں بیٹھ گیا. آپ کی اہلیہ کو شاید کچھ تکلیف ہے؟ میں نے کہا. جی ہاں، دورے پڑتے ہیں. کیا علاج نہ کرا لیا، مگر اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. اس درگاہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، شاید یہیں سے ہمیں شفا مل جائے. ان دوروں کی کچھ نوعیت پتہ چل سکتی ہے؟ میں نے کہا. نوعیت؟ شیخ صاحب کے لہجے میں کچھ گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اسی وقت پیچھے سے آواز سنائی دی، سن، اگر کچھ بتانا ہے تو سچ سچ بتائیو، ورنہ زبان بند رکھیو. جھوٹ بولے گا تو اور مصیبت میں پڑ جائے گا. ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بول کر تو گزارا کر لیا تو نے، اب یہاں بابا کے دربار میں جھوٹ مت بولیو، نہیں تو زبان بند رکھ. یہ کون صاحب ہے؟ میں نے پوچھا. میرے والد ہیں، مگر ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب، ہم نے گناہ کیا ہے، سزا تو کاٹنی ہی ہوگی. شیخ صاحب ٹھنڈی سانس لے کر بولے. اسی وقت اکرام پانی لے آیا جسے شیخ صاحب کے والد نے لے لیا. شیخ صاحب بولے، پہلا گناہگار تو میں ہی ہوں. میں نے بے لوث محبت کرنے والوں کی محبت کو ٹھکرا دیا. بچپن میں میری والدہ مر گئی تھی. والد صاحب نے مجھے میرے ننیال سے دور کر لیا. 12 سال کے بعد مجھے اپنے ننیالی خاندان کا پتہ چلا تو میں ان سے ملا. محبت کرنے والی بوڑھی نانی، ماموں، خالہ نے مجھے سینے سے لگا لیا. مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہا. ماموں نے مجھے بیٹوں کی طرح سمجھا. نانی نے اپنی اولاد کی نشانی سمجھ کر اپنی چھاتی کھول دی. 11 سال تک میں ان کے ساتھ رہا اور میرے ماموزاد، بہن، بھائی، نانی، تمام لوگ مجھے اپنا سمجھتے رہے. پھر انہوں نے میری شادی کر دی. بیوی نے مجھے زندگی کا نیا دور دیا اور سب سے پہلے میں ان پیار کرنے والوں سے دور ہو گیا. میں نے ان سے اجتناب برتا اور انہیں اپنی محبت سے بے دخل کر دیا. میں ان سے بس ایک شناسہ کی طرح ملنے لگا. اپنی بیوی، اس کے خاندان کو ہی میں نے اپنا سمجھ لیا اور جو میری ماں کی نشانی تھے دل محسوس کر رہ گئے تھے. شاید اسی عمل کا رد عمل تھا کہ قدرت نے مجھے اولاد سے محروم رکھا. بوڑھی نانی میرے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتی تھی. مجھے کسی سے الفت نہ رہی. اولاد کی محرومی میرے اور میری بیوی کے لیے بڑا دکھ تھا. علاج معالجے ہوئے، ہر طرح کے جتن ہوئے، مگر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی. پھر ہماری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو گندے علوم سے واقفیت رکھتے تھے. میری بیوی نے ان سے رابطہ قائم کر لیا.
اور اولاد کے حصول کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا۔ کالے جادو کے ایک ماہر نے اسے بتایا کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اسے ایک جان کی قربانی دینا ہوگی، ایک 11 سالہ بچہ درکار ہوگا جسے قتل کر کے اس پر کالا علم کرنا ہوگا۔ اس جادوگر نے بچے کے حصول کا ذریعہ بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، انہیں معاوضہ دے کر کسی بچے کو اغوا کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میری بیوی نے یہ کام اسی شخص کو سونپ دیا، اغوا کرنے والوں کا معاوضہ ادا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد کالے علم کے ماہر نے اس انسانی گوشت کے ٹکڑے لے کر کہا کہ انہیں مٹی کی ہانڈی چڑھا کر چولہے پر پکاتی رہے، اور جب یہ ہانڈی میں راکھ کی شکل اختیار کر جائے تو ایک مخصوص طریقے سے وہ اس راکھ کو استعمال کرے۔ میری بیوی کالے علم کے اس ماہر کی ہدایت پر عمل کرتی رہی اور پھر ہم ایک بیٹے کے ماں باپ بن گئے۔ ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچے کی خوشی میں ہم دیوانے ہو گئے تھے۔ ہم اس کی صورت دیکھ کر جیتے تھے۔ بچہ 3 سال کا ہو گیا، وہ باتیں کرنے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری بیوی اب کچھ خوفزدہ سی رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا تھا۔ کبھی وہ راتوں کو جاگ جاتی، وہ سہم کر بچے کو دیکھنے لگتی تھی۔ میں نے کئی بار یہ بات محسوس کی۔ ایک دن سے پوچھ بیٹھا، تم کچھ عجیب سی نہیں ہوتی جا رہی؟ کیسی؟ اس نے کہا، بظاہر بیمار نہیں ہو لیکن رنگ پھیکا پڑ گیا، چہرہ اتر گیا، کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے تمہاری۔ کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نہ بتاؤ تو دوسری بات ہے، لیکن کچھ ہے ضرور۔ آپ سے کہوں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، آپ نے کبھی کوئی خاص بات محسوس نہیں کی؟ کس سلسلے میں؟ اپنے بیٹے کے بارے میں۔ کیسی خاص بات؟ دوسرے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، خاص طور سے اس عمر میں بچے ماں باپ پر جان دیتے ہیں۔ ماں ان کی تمام محبتوں کا محور ہوتی ہے۔ وہ ماں کے سینے سے چمٹ کر سکون پاتے ہیں۔ ماں کی گوش میں انہیں کائنات مل جاتی ہے، لیکن ہمارا بچہ، ہمارا شانی، ہاں آگے کہو۔ بات آج کی نہیں، 3 سال کا ہو گیا وہ، مگر کبھی میرے سینے سے نہیں چمٹا۔ وہ مجھ سے گھبراتا ہے۔ اب غور کرتی ہوں تو یہ پورے 3 سال میری آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں۔ جھولے میں وہ پرسکون رہتا تھا، میں گود میں لیتی تھی تو رونے لگتا تھا اور خاموش نہیں ہوتا تھا۔ ایسے تاثرات ہوتے جس کے چہرے پہ بتا نہیں سکتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے الجھتا ہے، میری گود میں نہیں آنا چاہتا۔ مجھے احساس تو ہوتا تھا لیکن میں توجہ نہیں دیتی تھی، غور نہیں کرتی تھی۔ مگر اب تو میری بیوی رونے لگی۔ عجیب بیوقوف عورت ہو، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ نہیں سمجھ سکتے، میری کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ رات کو میرے پاس سوتا ہے مگر کبھی مجھ سے لپٹتا نہیں۔ میں اسے کہتی ہوں تو رونے لگتا ہے، مجھ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اسے محبت سے دیکھا، مگر کیا؟ وہ جاگ رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے کروٹ بدل لی، اور اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں راتوں کو اسے ڈر جاتی ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا پاگل پن کی باتیں کر رہی ہو؟ اپنے بچے کے بارے میں تم ایسا سوچ رہی ہو؟ ہاں، میں کیا کروں، اتنا خود کو سمجھاتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں یہ سب کچھ دماغ میں آتا رہتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں، وہ سب سے بولتا ہے، سب سے باتیں کرتا ہے، مگر ہم سے کتنا کم بولتا ہے وہ۔ بس اب اس پاگل پن کے خیال کو دماغ سے نکال دو۔ 12 سال کے بعد ہماری مراد پوری ہوئی اور تم۔ وہ خاموش ہوگی، مگر میاں صاحب، اس دن سے میں نے بھی اپنے بیٹے کی حرکات نوٹ کرنا شروع کر دی۔ مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی سچ کہتی ہے۔ شانی ایسا ہی تھا، وہ کسی بات پر ہنس رہا ہوتا تو ہمیں دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ وہ یقیناً ہمیں ناپسند کرتا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، ناقابل یقین، ناقابل سمجھ۔ اسے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ بظاہر وہ نارمل تھا، بس ہمارے ساتھ اس کا رویہ ایسا تھا۔ 5 سال کا ہو گیا تھا وہ۔ میری بیوی بدستور اسی کیفیت کا شکار تھی۔ کوئی 1 سال کی بات ہے، میرے ایک دوست کی بہن کی شادی تھی۔ اندرون ملک کے ایک دیہی علاقے میں رہتے تھے اس کے والدین۔ میرا دوست شہر میں ملازمت کرتا ہے۔ اس نے بہت پیچھے پڑ کر مجھے اور میری بیوی کو بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آمادہ کر لیا، اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ اچھا ہے، میری بیوی بہل جائے گی۔ ہم وہاں جا کر خوش ہوئے تھے۔ ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ وہاں بچوں میں گھل مل گیا تھا۔ شادی کے ہنگامے ہو رہے تھے۔ ایک دن 14-15 سال کی ایک ہندو لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ آ گئی۔ وہ اسے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنے دوست سے پوچھا۔ جمنا داس کی بیٹی ہے۔ جمنا داس پیچھے رہتے ہیں ہمارے، میرے دوست نے جواب دیا۔ بھگوتی ہمارے گھر تھا چاچا، آپ کہو تو ہم اسے ساتھ لے جاویں، رات کو پہنچا دیں گے، لڑکی نے کہا۔ کون بھگوتی؟ میرے دوست نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اور کون؟ لڑکی بولی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ تو میرا بھتیجا شانی ہے اس کا نام۔ تو ہم کب منع کریں چاچا، لے جائیں اسے ساتھ، لڑکی بولی۔ نہیں، جاؤ، بھاگ جاؤ، میرا دوست غصے میں بولا۔ جانے دو چاچا، ماسی سداوتی سے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہے، جانے دو نا، لڑکی ضد کرنے لگی۔ نہیں پریما، پھر آ جائے گا، اب تم جاؤ جاؤ، شاباش، یہ مہمان ہے، یہاں کے راستے نہیں جانتا۔ مجھے سارے راستے آتے ہیں، شانی نے غصے سے کہا۔ نہیں بیٹے، ضد نہیں کرتے، جاؤ لڑکی، پھر آ جائے گا یہ تمہارے ساتھ، میں نے کہا، اور لڑکی ارزدہ ہو کر واپس چلی گئی۔ یہ کیا نام لے رہی تھی اس کا؟ میں نے کہا۔ پتا نہیں کیا قصہ ہے۔ میرے دوست کو گھر میں بلا لیا گیا، اس لیے بات ختم ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ شانی کا بھی موڈ خراب ہو گیا ہے۔